بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پونڈر. آج میں دوستوں سے بات کروں گا کہ ہاؤ ٹو امپروو دی تھریش ہولڈ آف دا چلڈرن، یعنی بچوں کا جو مدافعتی نظام ہے اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے. عام طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کچھ چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اور ہمارا جو سارا زور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی بچہ بیمار ہو گیا اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں جو دوستوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دو نکات جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پریکاشن از بیٹر دین کیور، پریکاشن از بیٹر دین کیور، یعنی جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پرہیز کرنا ہے، یعنی ہمارا زور اس چیز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جب بچہ بیمار ہو جائے یا بڑا بیمار ہو جائے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بلکہ ہمارا جو زور ہے سارا وہ اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہماری حد الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی ہم بیمار نہ ہونے دیں، یعنی ہم ان کی صحت کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں. تو اس کے لیے جو میں اپنے دوستوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں جو میں تجویز کروں گا یا جو سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو صبح سویرے بچہ ہے یا بڑا ہے، اور چونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کو کم از کم آپ ایک کھجور جو ہے اور آدھا چمچ جو شہد کا ہے یہ آپ ضرور دیں. اب یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی شہد کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، اور کھجور جو ہے یہ آپ کی جو پیٹ کے جراثیم ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اور بچوں کو بیمار نہیں ہونے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ نے بچوں کا جو گلا ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ساری جو بیماریاں ہیں بڑوں کی ہوں یا بچوں کی ہوں اس کی جو جڑ ہے وہ گلے کا خراب ہونا ہے. کیونکہ جب گلا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بخار بھی آتا ہے، اس کے ساتھ نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، اس کے بعد آنکھوں میں پانی بھی آتا ہے، اور اس کے بعد کانوں کے اندر جو ہے وہ درد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو سورس ہے وہ گلا ہے، اور جو چیز بھی پھر ہم کھاتے ہیں تو گلے کے جراثیم وہ اندر جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز کھائی تھی اور وہ جو ہے اس نے کہہ کر دی یا وہ نکل آئی، اس کی وجہ بھی جو ہے گلے کی خرابی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ترتیب ذرا کچھ اس طرح ہے کہ سردی سے آپ جب بچیں تو سب سے پہلے تو آپ جیسے میں نے کہا پہلے کہ قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھائیں. بچوں کا ویسے بھی تھریش ہولڈ لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی بچوں کی قوت مدافعت بڑوں کی نسبت کم ہوتی ہے. بڑے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی پہلے کوئی ایک آدھ دن آپ کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ مجھے بخار ہونے لگا ہے یا مجھے کچھ اور بیماری ہونے لگی ہے، تو پھر آپ اس کی پریکاشن کرتے ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ سڈنلی بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ لیول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، ان کی جو قوت مدافعت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر وقفے سے یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں، ساری ایک دم نہیں دینی. یعنی دودھ جو ہے وہ روزانہ بچے کو بے شک وہ 1 کپ پیے، اس کو پینا ضروری ہے. پھل جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بچے کو روزانہ کھانا چاہیے. سیب ہے، انگور ہیں، یا امرود ہیں، اس طریقے سے کر کے. اسی طریقے سے
سوپ جو ہے وہ آپ بچے کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر پلائیں. انڈا جو ہے وہ اس کا معمول بنائیں روزانہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقفے وقفے سے دینی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ساری چیزیں کوئی ایک دم میں دے دینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور تاکہ اس کی جو برداشت کی قوت ہے وہ زیادہ ہو. گلے کی میں نے بات پہلے آپ سے کر دی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ماحول کو گرم رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو گرم رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ جب ماحول گرم ہوگا، وہ میں اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ بجائے اس کے کہ جی آپ ہیٹر کے پاس بیٹھ جائیں. آج کل چونکہ سردی ہے تو سردی کی بات ہم کرتے ہیں، تو آپ ہیٹر کے پاس بیٹھ جائیں یا ہیٹر کے بالکل اوپر بیٹھ جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پہلے کمرے کو گرم کریں اور خود جو ہے وہ ہیٹر سے تھوڑا سا دور رہیں، تاکہ ہم ایک دم جس وقت آپ باہر نکلیں تو ایک دم آپ کا جو بدن ہے وہ گرم نہ ہو، بہت زیادہ گرم نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس وقت پھر اگر آپ بہت زیادہ ہیٹ کی آپ کو عادت ہو تو پھر وہاں پہ سردی جو ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ ماحول کو گرم کرنے کے اوپر زور دیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ گرم کریں، ٹھیک ہے. جب آپ نہاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جس کو آپ کہتے ہیں نیم گرم پانی جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے جب آپ کو بہت زیادہ گرم پانی کی عادت پڑ جائے گی تو پھر بھی یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ چیزیں کھا لیتے ہیں، آپ کا گوشت ہے، اس کو مچھلی ہے، اس کو آپ معمول بنائیں. یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں یہ نہیں ہے کہ جی ایک دن ہم نے کر لیا یا 2 دن کر لیا اور 3 دن کر لیا تو یہ بات بس ٹھیک ہے جی ہم نے تو یہ کر لیا تھا. نہیں، آپ کنسسٹنٹ رہیں، تھوڑا تھوڑا بے شک استعمال کریں جتنا وہ بچہ ہضم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو کنسسٹنٹ روزانہ کی بنیاد کی اس چیز کو آپ روٹین بنائیں، ٹھیک ہے نا جی. اور پانی جو ہے وہ آپ خوب پلائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی پیاس نہیں لگی چونکہ سردی ہے تو پانی نہیں پینا. نہیں، پانی آپ پلائیں. پانی جو ہے اس کو خوب پلائیں. پانی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہو سکے تو تازہ پانی پلائیں یا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نیم گرم پانی جو ہے اس کو آپ پلائیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کھانے میں کسی وقت آپ کا گوشت ہونا چاہیے، کبھی مچھلی ہونی چاہیے، کبھی جو ہے وہ سبزی ہونی چاہیے، گاجر وغیرہ جو ہیں. اچھا، بچے جو ہیں وہ جب کھیلتے رہتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی ہم کوئی زیادہ ہی کھیل گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے بچوں کا ایک خاص ٹائم مقرر کریں کہ جی وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ کھیلیں. یہ نہیں ہے کہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، وہ بچے پھر ایک دم کھیلتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کو دھوپ کے اندر روزانہ بٹھائیں، کیونکہ دھوپ میں آپ کو پتہ ہے کہ جی جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں وٹامن ڈی ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ بھی آپ کی قوت مدافعت جو ہے اس کو مضبوط کرتی ہے، بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری جو ہے یہ پریکاشنز ہیں. لیکن جس وقت آپ بچہ بیمار ہونے کی لٹ سے سمٹم آپ کو آ گئے ہیں تو آپ انتظار نہ کریں، آپ اسی وقت جو ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کو جو بھی وہ دوائی تجویز کرتے ہیں وہ پھر اس کو آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم نے کسی جگہ پہ جانا ہے، سفر ہے، بہت زیادہ ہے، تو ہم تو بھائی بڑے ہیں، ہم تو برداشت کر لیتے ہیں. لیکن بچہ جو ہے وہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اس کو وہ فٹیگ سمجھتا ہے. تو بچے کو آپ فٹیگ میں نہ ڈالیں، بچے کو آپ جو ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالیں جتنا کہ وہ آرام سے برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ اچھی لگی ہیں تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.